بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شجرکاری یعنی کہ درخت لگانا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درخت لگاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت جس کا نام غرقد ہے، جو کہ جنت البقیع یعنی کہ مدینے کے قبرستان میں کثرت سے پایا جاتا تھا، اسی مناسبت سے اس قبرستان کا نام بھی بقیع الغرقد تھا، اس درخت کو اس علاقے سے کٹوا دیا۔ آخر کیوں؟ ویلکم بیک ناظرین، سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو تسلسل سے ملتی رہیں۔ غرقد ایک خاردار جھاڑی نما درخت ہے جس کو انگریزی میں باکس تھورن اور یونانی میں لیسیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور اس کی کاشت سے کیوں منع فرمایا، اور کیا اس درخت کو یہودیوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ آج یہودی غرقد کی کاشت دنیا بھر میں کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے غرقد درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں خصوصاً یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کو پڑھا اور غور و فکر بھی کیا، اور ان پیشن گوئیوں پر زیادہ عمل کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہو کر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جنگ کے دوران جب ہر چیز پکار کر کہے گی کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، تو غرقد ہی وہ درخت ہوگا جو گونگا ہو کر اس یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ اسرائیلی حکومت سرکاری سطح پر 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اسرائیل میں کروڑوں غرقد کی کاشت کی جا چکی ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ اسرائیل بھارت کے بنجر علاقے میں بھی بھاری رقوم دے کر غرقد کی شجرکاری کا آغاز کر چکا ہے۔ بھارت میں صرف مہاراشٹر میں ہی 5 کروڑ درخت لگانے کا کام جاری ہے، اور راجستھان میں بھی اتنے ہی درخت لگائے جانے ہیں۔ ویورز، حیرت کی بات یہ ہے کہ غرقد کے درخت کی کاشت ان ممالک میں زیادہ کی جا رہی ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، جن میں انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان اور افغانستان شامل ہیں۔ اسرائیل نے اب اس شجر غرقد کو کپڑوں پر بھی منقش کرنا شروع کر دیا ہے۔ غرقد کے درخت کو عام اور مشہور کرنے کے لیے ایک کمپنی نے غرقد کے درخت کی تصاویر والی ٹی شرٹس، مگ، بٹن اور ٹوپیاں، اس کے علاوہ بھی دیگر مصنوعات آن لائن فروخت کرنا شروع کر دیا، جسے ہر کوئی خرید رہا ہے، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر سیو دا غرقد ٹری کا لوگو ہوتا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی باخبر رہیں، تاکہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجالی فرقوں اور فتنوں سے بھی بچا جا سکے۔ امید ہے ناظرین، آج کی ویڈیو بھی آپ کو اس غرقد کے درخت کے متعلق ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔